मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी है। पहले तो अवाम में एक लड़ाई थी, अब लड़ाई उलमा तक पहुंच चुकी है। मनहज की एक लड़ाई चल पड़ी है। कौन मनहज पे है और मनहज असल में है क्या? मनहज इख्तियार करने से पहले उसे अपने सफ़र का मकसद तय करना ज़रूरी है कि वो सफ़र क्यों करना चाहता है और किधर करना चाहता है। किधर करना चाहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर ये बात वाज़ेह कर दी कि मनहज तुम्हें अगर इख्तियार करना है वो रास्ता, तो वो कौन सा इख्तियार करना है कि इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्लत व तफ्तरिक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, और फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे वाए एक के, वो एक भी इन 73 में शामिल है। आज भी हमारे झगड़ों के ख़त्म करने का यही एक तरीका है कि हम उसको कुरान पर पेश करें या हदीस पर पेश करें या दोनों पर पेश करें, जिस तरह आपको अच्छा लगे, और अल्लाह और उसके रसूल से फिर जो फ़ैसला आए तो फिर वयुसल्लिमु तस्लीमा के तहत उसे हम अपना मनहज बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। आज हमारे पास AB मीडिया स्टूडियो में ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। आप माशाल्लाह अज़ीम दाई हैं, मुबल्लिग हैं और कई कुतुब तसनीफ़ फरमा चुके हैं। आपका अदब से बड़ा गहरा शगफ़ है और इसी तरीके से तकरीर भी, तहरीर भी, दोनों में आप माहिर हैं। इसी तरीके से मीडिया पर भी आप एक माने जाते हैं और आपकी बात मुस्तनद भी होती है, मुस्कत भी होती है। आप किताब व सुन्नत की रोशनी में हर सतह पर, हर फोरम पे बात करने के माहिर हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब अबू इंशा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब तशरीफ़ फरमा है। पूरी इंतज़ामिया की तरफ से कारी साहब हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। कारी साहब, हम इस मुलाकात से फ़ायदा उठाते हुए रहनुमाई ये चाहते हैं कि इस वक्त मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी है और पहले तो अवाम में एक लड़ाई थी, अब लड़ाई उलमा तक पहुंच चुकी है और बड़ी आपस में इस तरह की सूरत हाल है, कशीदगी है। इल्मी एतबार से आप कह लें या आप उसको देख लें, ज़िद कह लें या जो भी आप कह लें, एक नाम पे एक रौला जिसको समझ लें आप, या एक लड़ाई है कि मनहज असल है क्या। कि मनहज की एक लड़ाई चल पड़ी है कि कौन मनहज पे है और मनहज असल में है क्या। तो इस हवाले से आप जो है हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मनहज किसे कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा, आपका भी शुक्रिया। आपने इस नाचीज़ को अपने स्टूडियो में वेलकम किया, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। देखिए, मनहज असल में वो तरीक़ और वो रास्ता है जिस पर इंसान चल पड़ता है। जी बिल्कुल। अब ये रास्ते भी उसे ख़ुद मुतय्यन करने होते हैं कि वो, क्योंकि दुनिया में मनाहिज बहुत हैं, जी बिल्कुल, उसे ख़ुद मुतय्यन करना होता है कि मैंने कौन सा मनहज इख्तियार करना है। तो मनहज इख्तियार करने से पहले उसे अपने सफ़र का मकसद तय करना ज़रूरी है कि वो सफ़र क्यों करना चाहता है और किधर करना चाहता है। किधर करना चाहता है। तो जिधर का वो सफ़र करना चाहता है, फिर वो अगर ख़ुद नहीं जानता तो अहले इल्म से पूछे कि मैंने कोयटे जाना है, तो कोयटा के लिए मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। बिल्कुल ठीक। जो शार्ट भी हो, करीब तरीन भी हो, सही भी हो, रास्ते सेफ भी हो, रास्ते में दुश्वारियां भी ना हों। तो वो ये पूछेगा लोगों से, फिर वो उसके ऊपर सफ़र करेगा। अगर बग़ैर पूछे चल पड़ेगा तो फिर दो ही नतीजे, या तो वो पागल और बेवकूफ़ है, उसे पता ही नहीं है कि मंजिल तक पहुंचना कैसे होता है, वो इस चीज़ से नाबलद है और किसी से फ़ायदा भी नहीं उठाना चाह रहा, वो अकल से आ रही है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर ये बात वाज़ेह कर दी कि मनहज तुम्हें अगर इख्तियार करना है वो रास्ता, तो वो कौन सा इख्तियार करना है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्लतन व तफ्तरिक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, कि बनी इसराइल के फरमाया 72 गिरोह बने थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। तादाद बताना मकसूद नहीं था, ये बताना मकसूद था कि फ़िरक़ेबाज़ी में, तक़सीम में, डिवाइड होने में बनी इसराइल से भी मेरी उम्मत आगे बढ़ेगी। और फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे।
इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सिवाय एक के। वो एक भी इन 73 में शामिल है। ये जो अक्सर लोग फ़िरका परस्ती पे तंज़ करते हुए कहते हैं, फ़िरका परस्ती होना करना अलग चीज़ है, फ़िरका होना अलग चीज़ है। यानी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अल्लाह के रसूल ने जिस एक को जन्नत के लिए निकाला, वो 73 में से निकाला जिनको पहले फ़िरका करार दिया। बिल्कुल सही। तो गोया फ़िरका होना ऐब नहीं है, फ़िरका परस्ती ऐब है। वो अलग ही फ़िरका होगा तो फ़र्क होगा ना। जी बिल्कुल। वो फिर उसी को आपने फरमाया कि उनमें एक है इल्ला मिल्लत वाहिदा, जो जन्नत में जाएगा। तो साहबा ने पूछा मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो ऐसी कौन सी खुश नसीब जमात है? तो आपने उस वक्त किसी भी मसलक का, किसी जमात का, किसी तंजीम का कोई नाम नहीं लिया। और इसमें भी ये हिकमत थी कि अगर आप नाम लेते तो आज हम देखते कि हर किसी की मस्जिद के माथे पर वही नाम लिखा होता। जी। लेकिन काम वही होते जो आज हम कर रहे हैं। कामों में फ़र्क होता, नाम हमारा मुश्तरक होता। और हर बंदा कहता कि देखो जी हमारी तो जमात का नाम ही वही है जो अल्लाह के रसूल ने जन्नतियों के लिए कहा है। तो इसलिए आपकी हिकमत के तकाजे के मुताबिक आपने नाम को छोड़ा, आपने मनहज की तरफ इशारा किया कि जिस जमात के पास मनहज ये होगा, जिसके पास दीन ये होगा, जिसके पास तरीक़ा ये होगा, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, वो जन्नत में, बाकी सारे दोज़ख में। अब ये देखने के लिए कि सहाबा का और रसूलुल्लाह का मनहज क्या था, वो हमें 1400 साल पीछे जाना पड़ता है। जब हम 1400 साल पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस वक्त मौजूदा मनाहिज में से न हनफी है, न शाफ़ी है, न मालकी है, न हम्बली है। आप ये कहेंगे कि उस वक्त अहले हदीस जमात इस नाम के साथ ये भी नहीं थी। ठीक है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, उस वक्त ये नाम, लेकिन मनहज उस वक्त हमारा ये मौजूद था। मनहज क्या था? इबादत अल्लाह की और तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज यही हमारा माटो, यही हमारा मनहज है और यही हमारी दावत है, तबलीग है कि राज़ी हमने दुनिया में अल्लाह को करना है और राज़ी करने का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करके चलना है। यही असल सही तरीन मनहज है। बहुत खूब परेशान। कैसे आम बंदा परेशान है कि अब मैं इस खालिस मनहज को कैसे निकालूं, कि अब इतनी वो धुंध पड़ गई है, उस धुंध में से खालिस मनहज जो आम बंदा है मेरे जैसा, वो कैसे निकाले उसको? उसके लिए भी कुरान मजीद ने यही कहा कि जब तुम्हारे आपस में इख्तलाफात हो जाएं, फितने पैदा हो जाएं, तो तुमने फिर एक ही काम करना है, इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। फिर अपने उस झगड़े को, उस तनाज़े को तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले आओ, यानी इनकी अदालत में अपना मुकदमा पेश करो। फिर इस अदालत से जो भी फ़ैसला हो, फिर कुरान मजीद में अल्लाह तब रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि अपने मुकदमे आपकी अदालत में न लाए। फिर आपकी अदालत में लाना काफ़ी नहीं, सुम्मा ला यजदू फ़ी अनफुसिहिम हरजा, जब आप फ़ैसला फरमा दें फिर उसके दिल में किसी किस्म की कोई घुटन, कोई तंगी महसूस ना हो, काश यूँ नहीं यूँ होता तो ज़्यादा अच्छा था। व युसल्लिमु तस्लीमा, उसे दिलो जान से तस्लीम कर ले, बिल्कुल जो अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में जो फरमा दिया कि अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ कमानी ये है कि तुम कुरान की तरफ और हदीस की तरफ उस चीज़ को ले आओ। जैसे मिसाल के तौर पर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दार फ़ानी से रुखसत होने के बाद जो सबसे पहला इख्तलाफ हमें सहाबा किराम में नज़र आता है, और वो इतना बड़ा इख्तलाफ है कि हज़रत उमर जैसे बुर्दबार शख्स तलवार लेके मस्जिद में खड़े हैं कि अगर किसी ने कहा नबी फौत हो गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ाऊँगा। गोया उनका नुक्ता नज़र ये है कि पैगम्बर फौत ही नहीं होता। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अपनी बेटी के हुजरे में जाते हैं, रसूल अक़दस की पेशानी का बोसा लेते हैं और बोसा लेने के बाद मस्जिद में आते हैं।
حضرت عمر سے کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھتے، سنتے ہی نہیں ہے بات، 2-3 دفعہ بیٹھنے کو کہا، نہیں بیٹھے، آپ سیدھا ممبر پر چڑھ گئے عمر کی پرواہ کیے بغیر، اور وہاں آپ نے حضرت عمر کے نقطہ نظر کے بالکل برخلاف ایک اپنا نظریہ پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ من کان یعبد محمدً فإن محمدًا قد مات، کہ جو شخص بھی تم میں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا پاٹ کرتا تھا یا عبادت کرتا تھا، وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے۔ ابھی تک صحابہ نے دونوں کے دعووں میں سے کسی کی نہ تردید کی نہ تائید کی، دعوے دونوں صحابہ کے ہیں، اور دونوں جلیل القدر صحابہ کے مقام اور مرتبے سے وہ واقف ہیں کہ صدیق کے لیے آپ نے کیا کیا الفاظ کہے، عمر فاروق کے لیے آپ نے یہاں تک بھی فرمایا میرے بعد اگر کوئی پیغمبر آتا، میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو اللہ عمر کو ضرور اسی دروازے سے داخل کرتا۔ اس کے باوجود صحابہ اس کی بات پہ سن رہے ہیں لیکن تائید یا تردید نہیں کر رہے۔ ابو بکر صدیق کا بھی معلوم ہے کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے احسانوں کے بدلے دے چکا۔ ابو بکر واحد ہستی ہے جس کے اتنے احسانات ہیں کہ روز آخرت اللہ ہی اس کو اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ لیکن صحابہ کرام ان مرتبوں کے باوجود کسی کی تائید، تصدیق یا تردید نہیں کر رہے، کیوں؟ اس لیے یہ ہے وہ حق کو تلاش کرنے کا، صحیح منہج کو جانچنے کا پیمانہ۔ صحابہ جو ہمیں اپنے انداز سے جو چیز ہمیں دے کے گئے ہیں وہ یہ کہ دونوں کے دعوے آنے کے بعد تائید اور تصدیق اور تردید اس لیے نہیں کر رہے کہ ابھی تک دونوں میں سے دلیل کسی نے نہیں دی۔ دونوں دعوے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے دعوے ہیں، لیکن دلیل نہیں آئی۔ اب دلیل صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دینی شروع کی۔ فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ آپ کی حیثیت بھی دیگر انبیاء کی طرح رسول کی ہے، اور وہ رسول بھی آج دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے، تو آپ بھی چلے جائیں گے۔ تو کیا آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ گویا تمہاری اسلام دوستی جو ہے وہ رسول اللہ کی زندگی تک محدود ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ کافر دن رات جو آپ کی موت کے متمنی ہیں ان پر بھی موت کا اطلاق ہونے والا ہے۔ افإن مت فہم الخالدون، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ بدبخت کیا ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو جانا ہے۔ جب صدیق اکبر نے دلائل دیے لوگ حضرت عمر کو بھول گئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، فوراً صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا کہ واقعی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آیات اتر ہی اب رہی ہوں، ہم تو ان کو بالکل بھول چکے تھے۔ اور حضرت عمر کی بھی اتنی سمجھ میں آئی کہ ابو بکر کو اب یہ نہیں کہنا پڑا کہ بیٹھ جاؤ، اس نے اپنی نیام تلوار میں ڈالی اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب یہ تھا کہ منہج جانچنے کے لیے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو سب سے پہلے وہ قرآن کی طرف آئے اور قرآن سے اپنا جھگڑا ختم کرا لیا۔ دوسرے موقع پر جو صدیق اکبر کی خلافت کا موقع تھا بڑا اختلاف ہوا۔ انصار کہتے ہیں خلیفہ ہمارا ہوگا، مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہمارا ہوگا، اور ایک منصف مزاج گروہ صحابہ میں سے پیدا ہوا، وہ کہنے لگے یار کیوں لڑتے ہو، ایسا کرو مہاجر اپنا خلیفہ بنا لے، انصار اپنا خلیفہ بنا لے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بڑی اچھی اور لبرل طبقہ جس طرح کی سوچ پیش کرتا ہے نا اس طرح کی چیز ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک تھا کہ رسول اکرم کے دار فانی سے رخصت ہوتے ہی مسلمانوں کو دو لخت کر دیا جائے اور یہیں سے لڑائی اور جھگڑا اور تنازع شروع ہو جائے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ لوگو مجھے رسول اکرم کا فرمان یاد ہے اور تمہیں بھی یاد آ جائے گا کہ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش کہ امامت خلافت صرف قریشیوں کا حق ہے، اور وہ قریشی سارے مہاجر تھے۔ حضرت عمر نے حدیث سنتے ہی حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا
اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور باقی صحابہ پھر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پر ٹوٹتی ہیں۔ اب یہ دوسری مثال حدیث سے، اختلاف ختم کیا لیکن حدیث سے ختم کیا۔ تو آج بھی ہمارے جھگڑوں کے ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو قرآن پر پیش کریں یا حدیث پر پیش کریں یا دونوں پر پیش کریں، جس طرح آپ کو اچھا لگے، اور اللہ اور اس کے رسول سے پھر جو فیصلہ آئے تو پھر وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا کے تحت اسے ہم اپنا منہج بنا لیں۔ بہت خوب قاری صاحب، بہت اچھا آپ نے اس کا تذکرہ کیا اور وضاحت کی۔ قاری صاحب، یہاں جو مسئلہ زیادہ جو لڑائی طول پکڑتی ہے یا ایک سوشل میڈیا لڑائی میڈیا بن گیا ہے، اس میں جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف مال اکرام نہیں ہے، وہ اختلاف پتہ نہیں اناد پر مبنی ہے یا کیا صورتحال۔ اختلاف کرنے کا کیا طریقہ، مختصراً یہ بھی رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف کا برقرار رہنا یہ عیب ہے۔ اختلاف کو برقرار نہیں رہنا چاہیے، اگر ہوا ہے تو اسے ختم بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف کے اندر جو سامنے والے کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ سے پھر تو تڑاک پر نہیں آنا چاہیے، یعنی وہ ادب اور ہر شخص جو بولتا ہے وہ اس کی شخصیت کا، اس کا ہر بول اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ میں جب سامنے والے کو ذلت کے الفاظ سے کہہ رہا ہوتا ہوں تو وہ میری شخصیت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ میری تربیت کس طرح کی ہے۔ تو مجھے اس سے بھی بچنا چاہیے کہ میں اس سے کہ اپنے ماں باپ کا گلہ کراؤں، اپنی قوم کا گلہ کراؤں یا اپنے اساتذہ کا گلہ کراؤں کہ میری کمی میں، میری تربیت میں کہیں کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، میں اس چیز کو بھی سامنے رکھوں۔ اور اس میں جب ایسی چیزیں پیدا ہو بھی جائیں، جیسے میاں بیوی کے مسئلے میں نا، قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ خود آپس میں معاملات نمٹا لیں، اگر نہیں نمٹتے تو پھر فرمایا حاکما من اہلہ و حاکما من اہلہا، پھر لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایک بڑا پکڑ لو اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی ایک بڑا پکڑ لو۔ یہاں ہم لڑکی لڑکا تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں دونوں فریق جو آپس میں لڑ رہے ہیں یا دو تنظیمیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو اس تنظیم کا بھی بڑا، اس تنظیم کا بھی بڑا، یہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور پھر یہ آپس میں کسی نتیجے پر پہنچے۔ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ پھر یہ اگر مخلص ہیں صلح کرانے میں اور جلتی پر تیل چھڑکنے والے نہیں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ان کو اسی طرح کی توفیق دے گا اور یہ صلح پر آمادہ ہو جائیں گے اور ان کے معاملات بھی بہت مقبول مشورہ قاری صاحب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قاری صاحب، اب سوشل میڈیا پہ ہر بندہ تو محقق ہے، اب اصل محقق کو کیسے پہچانیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ محترم سعید فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کا یہ ایک المیہ ہے، میں علل اعلان اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، جو کمی اور کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے اسے ماننا چاہیے، اور جب تک مانیں گے نہیں تو اس کی اصلاح بھی ممکن نہیں ہے۔ مجھے ایک ٹی وی پر ایک سوال ہوا کہ قاری صاحب یہ جو احناف ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ان کی ہاں باقاعدہ ایک مفتی کا کورس ہوتا ہے، جی جی، اور وہ پھر کورس کرواتے ہیں تو پھر اس کو مفتی کی ڈگری ملتی ہے، پھر وہ مفتی بنتا ہے۔ تو آپ میں بھی کوئی ایسا کورس کا کوئی، یعنی اہل حدیثوں میں بھی ایسا کوئی کورس کا طریقہ کار ہے کہ اس کو کوئی کرے تو پھر وہ مفتی بنے؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں کورس نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہونا ضروری ہے مفتی کے لیے، کہ وہ جو بھی بندہ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوگا وہ پیدائشی مفتی ہوگا، بھلے وہ پڑھے بعد میں، یعنی اتنا بڑا المیہ ہے۔ جی جی، بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر محترم شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، حافظ مسعود عالم صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، حافظ شریف صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے شیخ کراچی کے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہم اللہ تشریف فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے اگر کوئی مثال کے طور پر آ کر کے مسئلہ پوچھتا ہے نا، فرض کیا اس نے ایسا ہی پوچھ لیا کہ شیخ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ علماء ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کو کیا جواب دوں اور کس طرح جواب دوں، تو
सामने जो मजमे में जो लोग बैठे होते हैं उसके करीब करीब, उनमें से कोई बोल पड़ता, यार तेरे को इतना नहीं पता, नहीं होती जा, गोया वो फतवा दे के उसको रवाना भी कर देते। जो नहीं, उलमा देखते रह जाते, उलमा देखते रह जाते हैं। यानी ये गैर मुक़ल्लिदियत पे जो हमने इतने दुरूस दिए इसके ख़िलाफ़, उस चीज़ ने हमें, या तो हम सही मानों में अवाम को समझा नहीं सके कि तकलीद का फ़र्क और एहतराम क्या चीज़ है। एक शख्स थे, देवबंदियों के मुनाजिर थे, फौत हो गए। वो तकरीरों में जैसे एक दूसरे पर लोग इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, तो वो अहले हदीसों के इस नुक्ता नज़र या इस मिजाज के वजह से हम पर ये इल्ज़ाम लगाते थे। वो कहते थे कि देखो इनका तो ये मिजाज है कि ये चूँकि गैर मुक़ल्लिद हैं, इनका कोई उस्ताद अगर अपने शागिर्द से कहे बेटा एक गिलास ठंडे पानी का तो मेरे लिए ला, तो वो पलट के कहता है कि मैं तेरा मुक़ल्लिद नहीं हूँ, जाके खुद पी ले। तो अगरचे उसका इल्ज़ाम है, लेकिन इतना ना सही तो इसका 10वां हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है। बिल्कुल सही। तो हमारे अंदर जो खामियां हैं हमें इसे दूर करना चाहिए। गैर मुक़ल्लिद होने का अलग मतलब है और गैर मुहज़्ज़ब और गैर मुअद्दिब होने का अलग मतलब है। यानी उलमा ने हमें तकलीद से रोका है, अदब से तो नहीं रोका। हमेशा उलमा अदब और एहतराम का दर्स देते हैं। तो अपनी अब जो हमें ज़रूरत है काम करने की, मैं समझता हूँ वो अखलाकियात पे काम करने की ज़रूरत है, अदब सिखाना, अदब सिखाने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह की सीरत के वो पहलू लोगों के सामने नुमायाँ करने की ज़रूरत है कि जैसे मुअल्लिम अखलाक के नाम से उलमा ने कुछ किताबें लिखी हैं, इसी तरह अखलाकियात पर हमारे दुरूस और मसाजिद का, मदारिस का जो सिस्टम है, ये ऐसे निसाब में चीज़ें शामिल करें जो तुलबा में अखलाकियात पैदा हों, वो अदब। और वो मैं तो अक्सर अपनी तकरीरों में भी, सच्ची बात है, मैं कह देता हूँ, जो लोगों को बुरा लगता है, मैं कहता हूँ अगर बरेलवी आप लोगों वाला मनहज, आप लोगों वाला अकीदा अपना लें तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उनका जो दूसरा पहलू है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। सही। और अगर हमारे अंदर अकीदा मनहज ये रहे और वो जो अदब और सलीका वो उनका आ जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी जन्नत में दाखिल करेगा। तो किसी की अच्छी चीज़ अपनानी चाहिए और अपनी बुरी चीज़ को हमें तर्क करना चाहिए। यानी अब मुफ्ती से पहले कोर्स की ज़रूरत है तो वो अदब के कोर्स की, जी अदब के कोर्स की। कैसे भी इसी तरीके से माशाल्लाह मसालक पे भी आपकी बड़ी खूब मुताला है, उस पर आपकी दस्तरस है। तो हर मसलक का आलिम दीन ये समझता है कि मैं ही हक़ पर हूँ। तो ज़ाहिर है हक़ पर तो एक है, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा है। तो इस फ़िरका परस्ती की आग को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूँ, कम कैसे किया जा सकता? पहली बात यह है कि फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। ये जो परस्ती का लफ्ज़ है ना, ये तो बिल्कुल अलग निकाल दें। सही है। फ़िरकों को ख़त्म करने की कोशिश हम नहीं कर सकते। सही। अलबत्ता क्योंकि फ़िरके तो रहेंगे। और दूसरी बात कि जो अल्लाह ने आखिरत में जो रखा है ना, तकसीम की है, वो भी फ़िरकों में तकसीम की है। फ़रीक़ुन फ़िल जन्ना व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। एक फ़िरका जन्नती है, एक फ़िरका दोज़खी है। तो वहाँ भी जो जन्नत में जाने वाला है वो भी एक फ़रीक़, एक फ़िरका ही है। असल फ़िरका जो मायूब है और जिसकी मज़म्मत की जानी चाहिए, वो फ़िरका वो है जो असल से कटे। और असल क्या है? असल है कुरान और सुन्नत। ये हमारी ये यूँ समझ लो एक तना है। सही। ये तना है और बाकी जो शाखें हैं वो अगर इस तने से जुड़ी हुई हैं तो मायूब नहीं है। बिल्कुल सही। अगर इस तने से काट दी जाएं, जुदा हो जाएं, तो फिर वो मायूब है। तो लिहाजा इस तने से, कुरान और सुन्नत से हम जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं लोग बेशक दावा करते हैं कि हमारा मनहज, हमारा मसलक सही है, लेकिन जब दुनिया में देखते हैं तो यकीन मानिए मैं बिल्कुल अला वजहिल बसीरत कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस मनहज के सिवा किसी के पास कुरान और सुन्नत की बुनियाद नहीं है। दावा ज़रूर है, लेकिन फिर आगे हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि मौलाना महमूदुल हसन बानी देवबंद, क्योंकि अक्सर लोग यूँ भी सवाल करते हैं कि क्या हमारे उलमा को पता नहीं था? हमारे उलमा जो
اتنے عمر پڑھنے میں گزری، اتنی پڑھانے میں گزری، کہ ان کو یہ قرآن حدیث نظر نہیں آیا؟ تم لوگوں کو زیادہ نظر آیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوتا تھا کہ ہمارے جو باپ دادا اتنے گزر گئے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آئی، آپ کو زیادہ سمجھ آئی۔ مولانا محمود الحسن بانی دیوبند ترمذی شریف جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے شروع میں ان کی ایک تقریر لگی ہوئی ہے، تقریر ترمذی کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ان مشکل مسائل کا تھوڑا حل پیش کیا جو حدیث سے ہیں لیکن فقہ حنفی کے خلاف ہے۔ تو ایک حدیث آتی ہے اس میں بیع اور خیار کے مسئلے میں، خرید و فروخت کے مسئلے میں۔ تو اس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی چیز کا سودا اس مجلس میں ہو جاتا ہے، زبان ہو جاتی ہے، اور لیکن مجلس برخاست نہیں ہوئی، وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے اگر ان میں سے ایک فریق کا ارادہ بدل گیا کہ یار میں نے جو اتنے میں سودا کیا ہے، مجھے لگتا ہے میں زیادہ پیسے دے بیٹھا ہوں، اور میں نے اب غور کیا ہے کہ گھڑی کا یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہے فلاں وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر سکتے ہیں اس مجلس میں۔ اگر مجلس برخاست ہو جائے تو پھر دونوں میں سے اختیار ہے کہ کوئی پھرنے سے انکار کر دے، وہ شرعاً پھر مجرم نہیں ہے۔ لیکن فقہ حنفی کہتی ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے جب زبان ہو جائے، جسے کہتے ہیں نا کہ بس خان کی ایک زبان ہے، وہ زبان ہو جائے تو اس کے بعد وہ مجلس بدلی ہے یا نہیں بدلی، اسے بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب حدیث چونکہ خلاف ہے، تو مولانا محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ الحق والانصاف ان الترجیح للشافی، حق اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ حدیث امام شافی کے مسلک کی تائید کر رہی ہے، چونکہ امام شافی کا بھی یہی مسلک ہے اس مسئلے میں جو حدیث کا ہے، اس کی تائید کر رہی ہے۔ لیکن ہم اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید ہم پر واجب ہے، اس لیے ہم حدیث کو چھوڑیں گے، قول امام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ صحیح منہج اور صحیح مسلک اور صحیح بات کیا ہے، اس کے باوجود وہ جو تقلید کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کی رسی اتنی تنگ ہے کہ ان کو حدیث تک جانے نہیں دیتی۔ ویسے بھی قاری صاحب جو حدیث پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر ایسی اللہ روشنی پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل راستہ کون سا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو قاری صاحب آپ کا ماشاءاللہ تصنیفات میں بھی کافی ذوق ہے اور کافی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ سے یہ دین کا کام اور لے۔ تو عام بندہ جو ہے وہ کون سی کتب کا مطالعہ کرے؟ دیکھیے، اگر دین کا شوق کرنے کے لیے تو سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور ایسا ترجمہ پڑھے جس کے ساتھ جسے حاشیہ، جیسے ہمارے یہاں احسن البیان ہے، جی ہاں، حاشیہ ٹائپ کی تھوڑی تھوڑی، تاکہ اس کا جو کہیں کہیں اٹک جائے ترجمے میں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو حاشیے سے اس کی توضیح اسے مل جائے، اس کا ذہن صاف ہوتا رہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو اسٹڈی کرے، اور دوسرے نمبر پر صحیح اور ضعیف کے چکر سے بچنے کے لیے یہ بخاری اور مسلم، اگر وہ عربی نہیں جانتا تو بخاری اور مسلم ترجمے والی اگر یہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے اور سنت کی برکت سے اس کے ذہن کو کھول دے گا۔ اس کے بعد پھر وہ اگر اس پائے کا ہے کہ وہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، پڑھا لکھا ہے، اب وہ رائٹر بھی بننا چاہتا ہے، تو پھر وہ یہ فیصلہ کرے کہ اسے رائٹر بننے کے لیے کس طرح کی کتابوں کی رائٹنگ کرنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، تصانیف میں کس میدان میں آنا چاہتا ہے۔ تو جس میدان میں آنا چاہتا ہے پھر اس میدان کی کتب کا مطالعہ کرے، اور وہ اتنا مطالعہ کرے جیسے کوئی بندہ اتنا روٹی کھائے، اتنا روٹی کھائے، اتنا روٹی کھائے کہ اس کو کائے آنے لگے، اس کو کائے آنے لگے۔ وہ اتنا پڑھے کہ اس کا پڑھا ہوا خود بخود نکلنا شروع، جیسے ابو لبا کا نکل رہا ہے۔ جی ہاں، تو وہ جب باہر نکلے گا نا، وہی تحریر بنے گی انشاءاللہ۔ تو عوامی سطح پہ کون سی ایسی کتاب جو کوئی ادب کی ہے یا ویسے مطلق کوئی دینی ہے، کوئی لٹریری ہے، کسی بھی طرح کی کتاب جس نے آپ کو متاثر کیا ہو اور کسی کو ریکمینڈ کرنا چاہے؟ مجھے کتابوں سے پہلے
شخصیت نے متاثر کیا۔ اللہ، وہ میرے استاد محترم پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، میں جلال پور سے جب وہاں گیا تو انہوں نے بالکل زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ میں ایسے جیسے آپ کے یہاں رواج ہوتا ہے، اکثر ہمارے علماء رومال، لال رومال یا سفید رومال رکھتے ہیں، انہوں نے رومال ہٹوا دیا، بولے پہننی ہے تو ٹوپی پہنو یا ننگے سر پھرو۔ تو بولے یہ صوفیت اور یہ اس طرح کا ماحول نہیں بناؤ، اور جب بھی بات کرو تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، ایسے صوفی بن کے ایسے بیٹھ کے ایسے بات نہیں۔ بہرحال ان کا ایک اپنا طریقہ تھا۔ پھر وہیں جو میں 4 سال رہا تو ان کے خطبات وغیرہ یہ چیزیں سنتے رہے، تو یہ جو آج میرے اندر الحمدللہ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کا جو سلیقہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ میں الحمدللہ یہ بھی کوشش کرتا ہوں، چونکہ دنیا کو قرآن و سنت اتنا زیادہ اپیل نہیں کر رہا اس دور میں، جتنا ان کو لاجیکل کوئی بات، عقلی کوئی بات اگر بتائی جائے تو وہ ان کی سمجھ میں، دماغ میں فوراً بیٹھتی ہے۔ سائنس کی بتائی جائے، جی بالکل، وہ فوراً بیٹھتی ہے۔ تو حافظ صاحب کا انداز یہ بھی تھا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ وہ معقولات کا بھی سہارا لیتے اور عقلیات، یعنی بالکل ایک بہترین طریقے سے جو ہے وہ دل و دماغ میں بات بٹھا دیتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کالج کے اندر ظاہر بات ہے پروفیسر تھے، تو کلاس میں کسی بریلوی نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ سر یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگ حق پر ہیں تو آپ لوگوں میں آج تک کوئی ولی کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اچھا، اگر آپ لوگ حق پر ہیں تو آپ لوگوں میں اب تک کوئی ولی کیوں نہیں پیدا ہوا؟ سارے ولی ہم میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ ولی کی کیا نشانی ہے جو آپ کو ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ سر ولی وہی ہوتا ہے نا کہ جو فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قبروں پہ چراغاں ہوتے ہیں، اگربتیاں لگتی ہیں، یہ ہوتی ہیں۔ تو حافظ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا قبروں پہ چراغ وہ جلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں تاریک ہیں، اور جن کی قبریں اللہ کے نور سے روشن ہوں انہیں چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کے یعنی معقولات وہ پیش کرتے۔ اور اس کے بعد پھر جب میں تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ ذہنی طور پر بالغ ہوا اور کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا، تو مجھے تنقیدی کتابیں اچھی لگتی تھیں۔ میں نے مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی تحریریں، وہ تحریریں جو انہوں نے امین صفدر صاحب کی کتابوں کے جواب میں جو لکھی ہیں، تو میرا پھر یعنی ایک ملکہ بن گیا کہ مجھے مثبت تحریریں بالکل ہی اچھی نہیں لگتی تھی، صحیح ہمیشہ تنقیدی تحریریں اچھی لگتی، تقابل کی کتاب، جی تقابل کی شکل میں۔ تو پھر میں نے محترم ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ کی کتابیں بھی دیکھی۔ جس طرح عوام جو ہے پریشان ہے اس طرح علماء کے اس رویے سے، تو ایسی صورتحال میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک مختصر سا آپ سب کے لیے ایک پیغام دے دیں کہ خدا را اس لڑائی کو چھوڑ دیں، یا جو بھی آپ ایک مشورہ دینا چاہیں سارے علماء کو کہ اس جھگڑے کو چھوڑ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑے کو سوشل میڈیا پر لانا ہی نہیں چاہیے، اس سے لوگوں کے دلوں سے علماء کا اکرام ختم ہو جاتا ہے، اور جب علماء کا اکرام ختم ہوتا ہے تو پھر سمجھو سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ جب بڑوں کا احترام ہی نہیں رہا تو پھر کیا چیز، سمجھو ہماری لگام ہی نہیں ہے، پھر ہم شتر بے مہار ہو گئے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس جھگڑے کو عوامی سطح پر نہیں لانا چاہیے، بڑوں کی باتیں بڑوں میں رہنی چاہیے اور بڑوں میں ہی ختم ہونی چاہیے۔ اور پھر بڑوں کے بھی پھر بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کو چاہیے کہ خود بخود اس میں کود پڑیں اور اس چیز کو ٹھنڈا کریں اور اس کو ختم کریں اور بچوں تک بات جانے ہی نہ دیں۔ اور جب یہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ، اور جب بھی کوئی ظاہر بات ہوتی ہے تو ہم اصل میں یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے قائد کے خلاف ہے، اور یہ بھی اہل حدیثوں کو بات زیب نہیں دیتی کہ میرا قائد الگ ہے اور دوسرے اہل حدیث کا قائد الگ ہے۔ یہ اہل حدیث کی منہ سے یہ بات بالکل نہیں جچتی۔ اہل حدیثوں کی 10 جماعتیں بھی ہوں نا، ہمارا قائد ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارا قائد ایک ہے
تو پھر ہم کیوں الجھتے ہیں کہ یہ میرے قائد کے خلاف کیوں کہی؟ اس لیے کہ جس کو ہم قائد مانے بیٹھیں اس کے خلاف کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اگر کہے گا تو اہل حدیث ہونا تو دور کی بات، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو اس لیے ہمیں اس کو تھوڑا قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ایسے ذرائع پیدا کرنے چاہیے کہ برداشت رہے، صبر رہے، اور تربیت ہونی چاہیے. اور تنظیموں میں گاہے بگاہے تربیتی نشستیں ہونی چاہیے، ورکروں میں اسی طرح گاہے بگاہے تربیتی نشستیں ہونی چاہیے. اس میں جو بڑے علماء کرام ہیں، جن کی للہیت جو ہے وہ بالکل معروف اور جانی پہچانی ہوتی ہے، جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس محفل کی زینت اور رونق بنایا جائے، اور ان سے دروس لیا جائے، اور ان سے احکامات لیے جائیں، پھر ان سے آخر میں دعا بھی کرائی جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں انقلاب لائے گا انشاءاللہ. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی بصیرت بھری باتیں کی ہیں اور ہماری رہنمائی کی ہے، اور خاص طور پہ عوام الناس کے لیے آپ نے بہت اچھے پیغامات چھوڑے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ناظرین، آپ نے قاری صاحب کی بصیرت افروز باتیں سنی ہیں، ایمان افروز اور روحانی باتیں سنی ہیں، کہ جن کا خلاصہ مختصراً یہ ہے کہ اختلاف کریں ضرور، اختلاف حسن ہوتا ہے، لیکن ایک تو اختلاف برقرار نہیں رہنا چاہیے، اور اختلاف کرنا ہے تو اکرام کے ساتھ کریں، ادب و احترام سے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ادب ضروری ہے، ادب سیکھنا چاہیے، بڑوں کا احترام اور ایک دوسرے کا احترام انسانیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور آپ اگر قرآن و حدیث سے جڑے رہتے ہیں تو آپ بہت سارے فتنوں سے بچے رہتے ہیں، قرآن و حدیث سے جڑ جائیں. تو ناظرین، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.